عام طور سے آج کل مساجد اور مدارس جتنے بھی ہیں وہ تو لوگوں کے تعاون ہی سے چلتے ہیں، یعنی جو اہل ثروت حضرات ہے، جو مالدار حضرات ہے، ان کے ہی مالی تعاون سے اکثریت مقامات پر چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا، اور جو دینے والے ہوتے ہیں، اہل ثروت حضرات ہوتے ہیں، ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اس انداز سے مختلف چیزیں اس کو پیش کر کے کہ مسجد اور مدارس کو چندہ دینا، یہ فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کر کے کہ ان کو چندہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک مختصر سی تفصیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا اور بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ جب تک خلافت تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس کے بعد پھر جو خلفائے راشدین ہے ان کا دور تھا، جو خلفائے اربعہ ہے، اس کے بعد پھر جب تک خلافت چلتی رہی ہے، اس وقت تک مساجد اور مدارس کا جو انتظام تھا، جو اہتمام تھا، وہ حکومت کے اوپر تھا، کیونکہ اس وقت خلافت تھی اور خلافت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو مسلمانوں کے جو حکمران ہوتے تھے، جو خلیفہ ہوتے تھے، اس کی طرف سے یہ تمام انتظامات اور اہتمام کیے جاتے تھے، یعنی کہ مساجد کی تعمیر کرنا، اسی طرح اور جو ضروریات ہو، اس طرح مدارس کی تعمیر کرنا اور اس کی جو ضروریات ہو، وہ سب کچھ حکومت کی طرف سے چلتا تھا۔ لیکن جب جب یہ خلافت ختم ہوتا گیا اور ملوکیت آ گئی، اس کے بعد سے یہ نظام چون کے جو حکمران ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، یعنی کہ جمہوریت آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، بادشاہوں کے ہاتھ میں چلے گئے، وزراء کے ہاتھ میں، وزراء اعظم جس کو کہتے ہیں یا صدر جس کو کہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چھوٹ اس طرح گیا کہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، ان کا رجحان زیادہ تر دنیا کی طرف ہوتا تھا، تو اس وجہ سے پھر مساجد اور مدارس کا نظام ضعیف ہوتا گیا، نیچے گرتا گیا۔ اس موقع پر پھر علماء نے، اس وقت کے علماء نے قربانی دے کر کے یہ اہل ثروت حضرات، یعنی کہ جو مالدار حضرات ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہوتا ہے، ان کی اعانت سے، ان کی مدد سے یہ ذمہ داری اپنے کندھے لے لی اور اپنے آپ مساجد اور مدارس کی تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کے انتظامات وغیرہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یعنی کہ شروع میں یہ سب کچھ حکومت کی جانب سے چلتا تھا جب تک خلافت تھی، لیکن جب خلافت ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ ترتیب چینج ہو گئی۔ جب چینج ہو گئی تو ان کے ہاتھ میں نہیں رہ سکا، جب نہیں رہ سکا تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نے تو اس کو کندھا دینا تھا، کیونکہ مساجد اور مدارس وہی واحد جگہ ہیں جہاں سے دین پھیل رہا ہے، جہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے مراکز ہے، دین کے منبع ہے۔ اگر یہ جگہ نہ ہو تو مسلمان پھر پتہ نہیں کس طرف جائیں گے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو شروع میں یہ حکمرانوں کے پاس تھا، خلافت جب چل رہی تھی اس وقت حکمران یعنی کہ جو خلیفہ ہوتے تھے وہ انتظام کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب ان کے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی کہ خلافت ختم ہو گئی، تو ملوکیت کے پاس آ گئی، بادشاہت کے پاس، بادشاہوں سے بھی چھوٹ گیا، تو اس کے بعد علماء حضرات نے اس کو کندھا دیا اور اس منصب کو سنبھالا، اس کا انتظام اور اہتمام شروع کیا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مساجد اور مدارس کے فضیلت پر کہ اس کو بنانا، ان کو چندہ دینا یہ کیسا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مختصر سا بات لمبی ہو جائے گا، اس آیت کی تفصیل میں جائیں گے۔ آسان سی بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس آیت میں وہ لوگ جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو جس کو اللہ ہدایت یافتہ کہے اس کو بلا اور کون گمراہ کہہ سکتا ہے، یا پھر اور کون ٹرخا سکتا ہے اس کو کہ بھئی آپ جو یہ کام کر رہے ہو، مساجد مدارس کو چندہ دے رہے ہو، اس کی تعمیر کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، مطلب اس کے ذہن میں کون خلل ڈال سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید نے خود اس کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اس طرح روایت مختلف الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ، بعض روایت میں ایک لفظ آتا ہے، بعض روایت میں دوسرے لفظ، بہرحال مفہوم کے طور پر کہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی دنیا میں، تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر کر دے گا۔ تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ 3 اعمال میں سے اپنے پیچھے کوئی ایک عمل چھوڑ دے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کا جو اعمال نامہ ہے وہ جاری رہ سکے اور وہ صدقہ جاریہ بن کر اس کے لیے آگے پھر چل سکے۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، اور فائدہ یعنی کہ نیک عمل ایسا قیام کرے کسی چیز کا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس کو اس وقت تک جب تک یہ چیز قائم ہے اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو جب آپ مسجد کی تعمیر کریں گے، مدارس کی تعمیر کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک یہ مساجد، جب تک یہ مدارس آپ نے جو قیام کیا ہے جس چیز کا، وہ چلتا رہے گا۔ آپ اس دنیا میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن آپ کا جو نیکی کا نام اعمال ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا اور چلتا رہے گا تا قیامت کے، جب تک آپ نے جس چیز کی تعمیر کی ہے، جس چیز کا قیام کیا ہے، وہ جب تک قائم رہے گا تو آپ کے نیکی کا سلسلہ بھی اس طرح جاری رہے گا۔ تو یہ تمام تفصیل واضح ہونے کے بعد امید ہے کہ جو حضرات ایسا ذہن رکھتے ہیں یا ان کے ذہن میں ایسے شیطانی وسوسے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، تو وہ خود بخود دور ہو گئے ہوں گے کہ یہ مساجد اور مدارس میں چندے دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، اور ایسا اجر و ثواب ہے کہ موت کے بعد بھی ان کا یہ حصہ رہے گا اس چیز میں کہ یہ نہیں ہوگی دنیا میں، لیکن پھر بھی ان کا سلسلہ نیکی کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو مدارس اور مساجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ مدارس کا ذکر تو نہیں آیا، تو پھر مساجد کا آپ نے اتنی تفصیل بتا دی، یعنی کہ جو فضیلت بتا دی۔ دیکھیں مسجد میں جو کام کیا جاتا ہے وہی کام یہاں پر مدارس میں بھی کیا جاتا ہے۔ مسجد میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ اللہ کا دین پڑھتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں۔ تو جو کام ادھر ہو رہا ہے وہی کام ادھر بھی ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو حکم ادھر ہم لگائیں گے تو وہی حکم ادھر بھی لگائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔